کہ جو بجٹ آپ صرف کر رہے ہیں اس وقت ملٹری پہ، وہ انڈیا کے مقابلے میں مونگ پھلی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کر رہا ہے ظاہر ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو آپ اس سے زیادہ، خود باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. تو آپ اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے، اس سے اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے. آگے جانا میتھمیٹکلی اور لاجکلی آپ کے انڈیکیٹرز نے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کسی وقت جو ہے وہ ایٹ پار ہو جائیں گے یا ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ انڈیا کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. نمسکار دوستو، جے ہند. سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مشن بھارت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل انڈیا پاکستان کے بیچ پیس ٹاک چل رہی ہے. پاکستان کے میڈیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں بھارت پہ کنڈیشنز لگانی چاہیے پیس ٹاک کرنے سے پہلے کہ انڈیا کشمیر سے آرٹیکل 370 واپس لے، پھر ہم بات کریں گے. بھارت ایسی کوئی بھی کنڈیشنز ماننے والا نہیں ہے، یہ پاکستان بالکل اچھی طرح جانتا ہے. پاکستان کے فی الحال کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بھارت کے سامنے کوئی بھی کنڈیشن رکھے. بھارت سے پیس ٹاک کرنا اور اچھے سمبند رکھنا یہ پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان ہر طرح سے ٹوٹتا جا رہا ہے. ان کی اکانومی برباد ہو چکی ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہے، سی پیک بند ہو گیا ہے، ایف اے ٹی ایف کی ٹینشن ہے اور اوپر سے مہنگائی ریکارڈ ہائی پہ جا رہی ہے. اس کے بیچ پاکستان بھارت کے سامنے کوئی بھی شرط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہی بات آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. تو چلیے بنا دیری کیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں. آنے والے دنوں میں جو سیاسی تعلقات ہیں اور خطے کی صورتحال ہے وہ کس حد تک مستحکم ہو سکتی ہے اور کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب، پاک بھارت جو تعلقات تھے وہ کشیدہ ہو چکے تھے پچھلے کچھ سالوں میں، اب آ کے اگر اس میں کوئی نرمی آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے اس کی بھارت تائید کرے گا یا پھر بات کسی اور طرف لے کر جائے؟ پہلے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اور درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک موقف تھا اور وہ کشمیر پر مینلی تھا. کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے متعلق تھا، جو انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا، 35 ایبروگیٹ کیا، اس کے متعلق تھا. تو کیا وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ اگر وہ تبدیل ہونے نہیں جا رہا تو کیا ہم یک طرفہ تبدیلی ہماری طرف سے ہو رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں ہی بہت مشکل ہیں. آج جو صدر مملکت نے تقریر کی، میرا خیال انہوں نے وہ ابہام دور کر دیا جو شاید نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے دوران تھوڑا سا پیدا ہوا تھا. حالانکہ وہاں بھی پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ بات چیت کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ 370 جو ہے اس کو رینسٹیٹ کیا جائے، اس کے بعد بات چیت ہوگی. گو کہ یہ کہا گیا وہاں پر کہ کشمیر پہ بات چیت پر اگر رضامند ہو جائے تو ضروری نہیں کہ کشمیر پہلے ریزالو ہو، باقی چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس سے پہلے. یہ بات ضرور تھی. بالکل اسی طرح جب پاکستان یہ کہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ تیار ہیں لیکن آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں، اور یہ بھی اگر آپ کہہ دیں تو میں آپ کے بالکل 100% حمایت کرتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اس ڈیکڈ کا سب سے امپورٹنٹ اور پروگریسو قسم کا اقدام ہوگا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم بھارت سے پرامن تعلقات کے لیے تیار ہیں بشرطیہ کہ بھارت جو ہے مسئلہ کشمیر حل کر دے. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اس طرح حل کر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دے دے. اب ظاہر ہے بطور کشمیری مجھے اس بات سے ہمدردی ہے، لیکن دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے اور اس طرح کے جو سنگین قسم کے تصادم ہوتے ہیں، ہسٹوریکل جن کی جڑیں ہیں اور اتنے خوفناک جن کے دامن میں اتنی جنگیں ہیں، خون خرابہ ہے، تباہی و بربادی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ ایسی شرط رکھ رہے ہیں جو کہ بنیادی شرط ہی یہی ہے. جھگڑا ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بظاہر، میں یہ نہیں کہتا کہ دیٹس دی اونلی ایشو، اور ایشوز بھی ہیں، لیکن جس ایشو کا ہر بار ذکر ہوتا ہے وہ بہرحال مسئلہ کشمیر ہے. تو آپ کہتے ہیں جی مسئلہ کشمیر حل کر دیں تو اٹ میک سینس، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ مسئلہ کشمیر حل کر دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کر دیں. تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم کرائیں، جو کہ ایک ناممکن عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں، ایک نئی فرقہ وارانہ تصادم جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ تر بنانا چاہتے ہیں. یہ پرابلم ہے.
تو ٹھیک ہے آپ کی بیرسٹر صاحب، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو کشمیر سے لنک کر دیا ہے. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ایک روڈ میپ دے رہا ہے اکنامک کنیکٹیوٹی کا، گروتھ کا، ڈیولپمنٹ کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے انٹرنل مسئلے میں انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ہاسٹیلٹی کو بھی بھولنا چاہتے ہیں، ہم ماضی کو بھی بھولنا چاہتے ہیں، آئے بری کر دے پاس کو. تو اتنی جب بڑا آپ نے ٹیبل سیٹ کر دیا ہے تو اب ٹیبل پہ بیٹھنا کیا مشکل ہو رہا ہے سر؟ یہ تو جو انڈین پرسپیکٹو ہے، کیونکہ میں انڈین سے ملا ہوں، ملنے سے مراد بات کی ہے، جو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے کنڈیشن لگا دی، ہم جو ہے وہ آپ کی کتنی اور ہے، کرنی اور ہے، کتنی اور ہے، وہ اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے ٹیبل لگا دیا اور ہم نے کہا ہے، ہم نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ماضی بھی بھولیں گے، ٹریڈ بھی کریں گے، کنیکٹیوٹی بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور انٹرنل میٹر میں انٹرفیئر بھی خالصتان میں، اور کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ ہمارے نہ کریں. ہم تو یہ ہر چیز کہی جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کنڈیشن رکھ دی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کنڈیشن، لیکن آپ نہیں سمجھتے چینل تو شروع ہونا چاہیے جیسے ڈی جی ایم او لیول کے چینل شروع ہوا ہے. نہیں، ڈیفینیٹلی پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی انڈیا بھی کہہ رہا ہے. یہ تو آپ نے مجھے بتایا، چونکہ میں نے کہا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا کا موقف نہیں دیکھا، لیکن یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ جو آپ اس طرح کی ناممکن قسم کی شرائط رکھیں گے تو پھر آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی آپ امن کے حامی ہیں، آپ کا تو پورا ارادہ ہے، آپ ساری مراد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا نیبر اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کر رہا. یہ ایک ڈپلومیٹک جو حلقوں میں جو اس طرح کی جس سچویشن میں انڈیا پاکستان نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اس میں اس کو ایک ٹیکٹس سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو اوپن ہیں، ہم نے تو ساری چیزیں سامنے رکھ دی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سامنے رکھا کیا؟ آپ سامنے تب رکھیں نا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ناممکن شرط نہ رکھیں. میں اس کو ایز اے کشمیری ناممکن کیوں کہہ رہا ہوں؟ انڈیا کو حالانکہ کہنا چاہیے، لیکن انڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہے. انڈیا کا جہاں تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جو موقف میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر سمیت ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر آپ کو دیے بغیر یا اس کو ریزالو کیے بغیر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے نا جناب. دونوں طرفہ تعلقات جس خطرناک اور جس یعنی غلط قسم کی سچویشن میں پھنس چکے ہیں، اس میں اس کی شروعات یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے، وچ انکلوڈز کشمیر. ساتھ میں آپ یہ بھی لکھیں ہر جگہ پہ یا بولیں کہ تمام ڈسپیوٹس جو ہیں انڈیا ورسز پاکستان انکلوڈنگ کشمیر جو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم ماضی بھلانے کے لیے تیار ہیں. اور جب آپ ماضی بھلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ ماضی کے جو فارمولے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا ماضی جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی یاد بنا کے رکھ دیا ہے، اس کو پھر آپ نہیں نہ دہراتے. اگر آپ یہ بات ہے تو کشمیر کے نام سے ہی تو آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تو آپ ان 3 جنگوں کو بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے جو ہے جی مسئلہ ہے کشمیر. تو اس سے پھر اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی. واضح بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کشمیر پہ بھی انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انکنڈیشنل. تو انکنڈیشنل کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ مسئلہ کشمیر ہماری شرائط کے مطابق حل کریں. یہی ہے نا، اب اس کا ترجمہ یہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کہتے کہ انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرے. ارے ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے 20 حل ہیں. جب آپ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، یو آر کیڈنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور اس کو کوئی ڈپلومیٹک حلقوں میں آپ کو سیریس نہیں لیتا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کیا وزن ہے. 19 قراردادیں تو ایسی ہیں جن کو اسرائیل نے لات ماری ہوئی ہے، اور 19 قراردادیں جو ہیں اوبلیگیٹوری ہیں، مینڈیٹوری، جن کے پیچھے فورس ان کو آتورائز ہے کہ وہ اس پہ
سینکشن لگا سکتے ہیں, اس پہ ملیٹریلی ان کو امپوز کر سکتے ہیں. صرف اکیلے اسرائیل نے جن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی 50 ملک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کی مینڈیٹوری جو چیپٹر 7 کی قراردادیں ہیں, جس میں مراکش ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. خود ترکی نے 5-7 قراردادیں کردوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ کی ہوئی ہیں. تو دنیا کے لیے یونائٹڈ نیشن اتنا بڑا جم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے تو کشمیر کے بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. 2 سفید جیپیں لے کے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پتہ نہیں طوفان آ گیا. وہ کچھ نہیں ہے یونائٹڈ نیشن جناب. نہ اس کی قراردادوں کا کوئی وزن ہے. جب اس کی مینڈیٹوری قراردادیں کوئی نہیں مانتا تو اس کی جو آگے جسٹ ایک ریکمنڈیشن ہے کمیشن کی قراردادیں چیپٹر 6 کی, اس کو لے کے آپ 50 سال سے لکیر پیٹ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ کریں جی, وہ اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا. تو اس کے مطابق نہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کوئی ریزنیبل شرط ہے میرے نزدیک. اب پھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو یہ اقوام متحدہ والا آپشن ہٹا دینا چاہیے اور ایک جنرل یہ کہنا چاہیے کہ جی انڈیا ہم سے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک, کیونکہ انڈینز بڑے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی FATF ہے, آپ کمزور ہیں, آپ مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں, تو پاکستان کو اس وقت بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ پروپوزل ہی نہیں دینا چاہیے تھا کیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دس, چونکہ یہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اگلے سال اس سے زیادہ کمزور ہوں گے, اس سے اگلے سال اور زیادہ کمزور ہوں گے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میتھ اور لاجک ہے. یہ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, آپ جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ جو بجٹ آپ صرف کر رہے ہیں اس وقت ملیٹری پہ, وہ انڈیا کے مقابلے میں مونگ پھلی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کر رہا ہے ظاہر ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو آپ اس سے زیادہ, خود باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. آلریڈی آپ کا 3.2% GDP کا ٹوٹل جو ہے GDP کا وہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو آپ سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے, چونکہ آلریڈی آپ کے جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جو سپینڈنگ ہے اور ملیٹری پہ جو سپینڈنگ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے. آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے. تو آپ اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے, اس سے اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے. آگے جانا میتھمیٹکلی اور لاجکلی آپ کے انڈیکیٹرز نے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کسی وقت جو ہے وہ ایٹ پار ہو جائیں گے یا ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ انڈیا کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. آشا کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ہاں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ایسی ہی ویڈیو اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مشن بھارت کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے. دھنیہ واد.